میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بزرگان محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان کا آخری حصہ گزر رہا ہے. ابھی بس 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں. 27ویں شب بھی گزر چکی اور 27واں روزہ آج جاری. لوگ عام طور پر رمضان گزرنے سے پہلے ہی رمضان کو رخصت کر دیتے ہیں. رمضان ابھی جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن 27ویں شب کو لوگ نماز پڑھنے کے بعد وہیں سے رمضان کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں، بعض تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ رمضان تو وہ دولت ہے کہ اس کی فکر میں، طلب میں ہمارے اسلاف 6 ماہ تک انتظار کرتے ہیں. کب آئے گا رمضان، کب آئے گا رمضان. اور جب آتا تھا تو بڑی عبادت، ریاضت، مجاہدہ کرتے، اور پھر جب چلا جاتا تو افسوس کرتے. لیکن ہم میں بہت سے ایسے ہیں کہ رمضان کے جانے سے پہلے ہی رمضان کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. بہرحال رمضان کے آخری ایام گزر رہے ہیں. اس کے اندر ایک اہم مضمون آج آپ کے پیش نظر کرنا ہے، اور وہ ہے توبہ اور استغفار اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر و جد و جہد و جستجو. رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لیں. چنانچہ یہ مضمون ایک حدیث کے اندر وارد ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر کے قریب تشریف لائے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین فرمایا. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے بھی آمین فرمایا، اور پھر تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھ کر آمین فرمایا. حالانکہ آپ کا معمول ایسا نہیں تھا.
اگر اللہ کے نبی روزانہ اور ہمیشہ ایسا کرتے تو ہر خطیب کے لیے یہ سنت ہو جاتا کہ جب بھی پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین 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 کہہ کے جایا کرے، لیکن معمول ایسا نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہی۔ خطبے کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے خلاف معمول آمین آمین کہہ کر اپنے قدم مبارک منبر پر رکھتے گئے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں پر آیا تو میں نے جبریل کو پایا، یہاں جبریل موجود تھے۔ جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا تو وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اس آدمی کو ہلاک کر، تباہ کر جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت کا سامان نہ بنا لے۔ میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ، وہ آدمی ہلاک و تباہ کر دیا جائے جسے بوڑھے والدین نصیب ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے۔ میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، وہ آدمی ہلاک و تباہ ہو جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے اوپر بھی آمین کہا۔ یہ حدیث ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور آپ نے بار بار اس کو سنا ہوگا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جبریل دعا کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، وہ آدمی ہلاک ہو، تباہ ہو جسے رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے لیکن وہ عبادت کر کر، ریاضت کر کر، مجاہدہ کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ بنا لے۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ جبریل کی دعا مقبول۔ منبر رسول پر، منبر رسول کے قریب مسجد نبوی میں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دعا تو مقبول ہی مقبول ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا، یہ اس کی قبولیت کے لیے ایک بہت ہی بڑی دلیل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ رمضان مبارک پائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان بنا لیں، یعنی اپنے گناہوں سے پاک ہونے، صاف ہونے اور مجلہ اور مصفہ ہو جانے کا انتظام کر لیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اور دنوں میں بھی ضروری ہے، لیکن رمضان کے اندر تو بہت ہی اہم ہے۔ ہر وقت مومن کو توبہ، استغفار برابر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو گناہ صاف ہوتے رہیں گے۔ یہ تو گناہ نہ کرنا ہے، اور دوسرے اگر کبھی ہو جائے تو اس پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے، یہ فرما دیجئے میری طرف سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کے نتیجے میں گناہ کر 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 اپنے آپ کو انہوں نے تباہ کر لیا ہے، اسرفوا علی انفسہم،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتے. انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے کہ بندوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کا دربار ہمہ وقت کھلا رہتا ہے، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، دن ہو، رات ہو، 24 گھنٹے اللہ کا دربار کھلا ہے. بندے آئے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. ان آیتوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، لیکن جب انہوں نے ہجرت کرنی چاہی تو کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور ان پر بڑا ظلم ڈھایا. اس ظلم کے نتیجے میں وہ ڈاواڈول ہو گئے، یعنی ایمان کے اوپر برقرار رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو ایسی صورت کے اندر وہ مایوس ہو رہے تھے، کیا کریں؟ ایک طرف ظلم کی یہ انتہا اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے. اسی صورت میں اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد تک کئی آیتیں نازل ہوئی، اور ان کے اندر ان کو بتایا گیا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے دلوں پر، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر کر اور ڈاواڈول ہو کر، فتنے میں مبتلا ہو کر جن لوگوں کا یہ حال ہو گیا، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو لکھنا جانتے تھے، عرب لوگوں کے اندر لکھنے کا رواج کم تھا، لکھنے والے بھی بہت کم تعداد میں پائے جاتے تھے، اور جو لوگ لکھنے والے تھے ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. انہوں نے ان آیتوں کو لکھا اور ان لوگوں کے پاس میں بھیج دیا جن کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا گیا. جب یہ آیتیں ان تک پہنچی تو پھر ان کو بڑی تسلی ہوئی، اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آ کر ایمان قبول کیا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی. وحشی کون ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب ترین اور معزز ترین چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے اور بہت ہی دردناک طریقے پر قتل کرنے والے ہندا، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے وحشی کو تیار کیا تھا کہ تم کسی نہ کسی طریقے پر امیر حمزہ کو قتل کر دینا، اور ان کو بہت بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا. اور جب انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو یہ ہندا آئی اور ان کا ایک ایک عضو کاٹ ڈالا، آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر جدا کر دیا، اور پھر ان کا سینہ چاک کیا اور سینے کے اندر سے دل کو نکالا اور غصے کے مارے اس کو بھی چبا ڈالا. اتنا غصہ تھا، اس قدر وحشتناکی تھی، خطرناک صورتحال. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے اس کو دیکھا، تو آپ پر ایسا غم طاری ہوا، ایسا غم طاری ہوا کہ کچھ نہ پوچھو. اس کے بعد یہ وحشی، یہ تو واقعہ ہوا تھا جو ہے غزوہ احد میں. غزوہ احد دوسری بہت بڑی جنگ ہے جو کفار مکہ کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی ہوئی تھی.
اس واقعے کے بہت بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ کو فتح کیا اور آپ 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہو گیا، تو وہاں سارے کے سارے وہ لوگ سامنے موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچائی تھی، بڑا ظلم ڈھایا تھا، وہ سب وہاں پر موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور کہا میں وہی کہتا ہوں آج جو کہ میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ جو بہت ہی زیادہ بدترین دشمن تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے دماغ میں یہ آیا کہ ہماری تو معافی ہو نہیں سکتی، اب ہم مل جائیں ان کے ہاتھ تو ہمارا تو حشر بہت برا ہوگا، اس لیے کہ اتنی تکلیف پہنچائی تھی، اس قدر ظلم کیا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ انہی لوگوں میں ایک وحشی بھی تھے، وہ بھی بھاگ کے کہیں چلے گئے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ لگوں، لیکن کسی نے ان کو بتایا کہ تم کس خام خیالی میں ہو، کس غلط فہمی کا شکار ہو، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیتے، تمہارے سے بھی بڑے دشمنوں کو معاف کر دیتے، اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور جا کر معافی مانگ لیجیے۔ تو وحشی کو ذرا سی ہمت ہوئی اور وحشی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آ کر سب سے پہلے یہ کہا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بہت آپ کو ستایا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، جب تک کہ میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے اور میں اللہ کا کلام نہ سن لوں، میں آپ کی جبار میں ہوں، میں آپ کے امان میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے میری امان لی ہے تو میں تم کو امان دیتا ہوں۔ اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی ان کے بارے میں، اس آیت میں یہ فرمایا گیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب ضعفين۔ اس کے بعد استثناء آیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله عليهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے وہ بندے جو میرے محبوب ہیں یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو کسی کو بے وجہ قتل نہیں کرتے اور زناکاری نہیں کرتے۔ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں ان کو بڑا عذاب ہوگا، ڈبل عذاب ہوگا، لیکن جو بندے توبہ کر لیں ہم ان کو معاف کر دیتے۔ وحشی کہنے لگے میں نے تو بتوں کی پوجا بھی کی ہے، میں نے تو امیر حمزہ کو قتل بھی کیا ہے اور لوگوں کو بھی قتل کیا ہے، اور میں نے زندگی میں زنا بھی بہت کیا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہے کہ معاف کر دوں گا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ معاف اللہ ان کو کرتے ہیں جو توبہ کر کے ایمان لائے، میں ایمان تو لے آؤں گا لیکن اللہ نے یہ بھی شرط لگائی ہے وعمل عملا صالحا، نیک عمل کرتے رہے، لیکن میری زندگی میں نیک عمل نہ کر پایا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وحشی نے کہا میں آپ کی پناہ میں اس وقت تک ہوں جب تک کہ دوبارہ کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر پھر دوسری آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے اس کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی
شرک اور کفر کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے کفر و شرک کے علاوہ کچھ گناہ کیا ہے تو سب معاف کر دے۔ وحشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنائی، دیکھو تمہارے بارے میں یہ آیت آئی۔ وحشی کہنے لگے کہ اس کے اندر تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، اگر اللہ نے مجھے نہیں چاہا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اسے معاف کر دیں گے جس کو اللہ چاہیں گے، اگر اللہ نے میرے بارے میں نہیں چاہا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ کی جبار میں اس وقت تک ہوں جب تک کہ مزید کچھ اور رہنمائی مجھے نہیں مل جاتی۔ اس کے بعد تیسری آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تیسری آیت وہی نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گے۔ تب انہوں نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لائے اور سچے و پکے مسلمان بندے ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے ایک بات فرمائی کہ وحشی تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے تمہارے بارے میں 3 آیتیں نازل کی۔ یہ بار بار سوال کر رہے اور اللہ آیت نازل کر کر کے ان کو تسلی دے رہے، دیکھو اللہ کی رحمت بھی کیسی رحمت ہے، اتنا بڑا ظالم آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا، زندگی بھر دین اسلام کی مخالفت کرنے والا، حضرت امیر حمزہ کو وحشیانہ طور پر قتل کرنے والا، لیکن جب وہ آیا اللہ کے دربار میں، اللہ آیت پر آیت نازل کر رہے، کسی طرح یہ بندہ مومن ہو جائے، قبول کر لے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو مل جائے۔ وحشی کہنے لگے اب میں لاتا ہوں ایمان۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے اور میں بھی تمہارے سے راضی ہو گیا، اللہ بھی تمہارے سے راضی ہو گیا، لیکن دیکھو وحشی جب میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، جب تم میرے سامنے آؤ تو مجھے میرے چچا کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اور جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ سارا نقشہ میرے ذہن کے اندر گھومنے لگتا ہے، جس سے مجھے بڑی اذیت اور بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ میں تم سے راضی ہوں لیکن صرف تمہارا چہرہ دیکھنے سے چونکہ یہ چیزیں مجھ کو یاد آ جاتی ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ کبھی مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ وحشی نے کہا کہ بہت ٹھیک، لیکن اللہ کے نبی کی زیارت کو ان کا جی بھی چاہتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ کہیں کونے میں بیٹھتے تھے، ایسی جگہ بیٹھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں تو وہ نہ آئے لیکن وہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیا کریں۔ اس طرح ان کی زندگی گزری۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا گنہگار ہو اللہ معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے، استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ بانٹے جانے کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رمضان کا رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے۔ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں جو بندے ہمیشہ عبادت میں، ریاضت میں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، پہلا عشرہ آتے ہی ان کے اوپر رحمتوں کی بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، یعنی ان لوگوں کے لیے رحمت ہو جاتی ہے جو ہمیشہ دین پر رہتے ہیں، عبادت ریاضت میں رہتے ہیں۔ اور جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو جو بندے رمضان کے علاوہ دنوں میں گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ رمضان میں اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں،
ایک ہفتہ اس طرح جب گزارتے ہیں، اللہ کی طرف سے دوسرے عشرے میں ان کے لیے مغفرت کا سامان تیار کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندے اپنے گناہوں سے استغفار کر کے توبہ کر کے میرے دربار میں آ چکے ہیں، اس لیے دوسرے عشرے کے اندر ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہوتے جو بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے اور ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ بندے بھی جب رمضان میں ایک عشرے کے بعد دوسرا عشرہ اور دوسرا عشرہ گزار کر تیسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے بڑے سے بڑے بدتر سے بدتر گناہوں کے لیے معافی چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آخری عشرے کے اندر ان کو بھی جہنم سے خلاصی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے رمضان کی برکت۔ تو بھائیو، یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے، ہم بھی گنہگار لوگ، صبح گناہ، شام گناہ، چلتے گناہ، پھرتے گناہ، بولتے گناہ، کرتے گناہ، اور اسی وجہ سے آج امت مسلمہ پر بڑے حالات ہیں۔ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ناراض کر رکھا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بے شمار لوگ ہیں جو گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی دولتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات دن ہمیشہ بے شمار نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن کھا کھا کر استعمال کر 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 اللہ کی نافرمانی بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ ہوا کس نے بنائی؟ اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، ہمارے لیے فراہم کی ہے، روشنی کا انتظام ہے، صبح میں سورج نکلتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ رات میں چاند نکلتا ہے، یہ اللہ کی نعمت کس نے بنائی؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ کھانا کون دیتا ہے؟ پینے کو کون دیتا ہے؟ پھر ہمارے اپنے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا؟ آنکھیں رکھی ہے، زبان رکھی ہے، کان رکھے ہیں، دل رکھا ہے، یہ ساری کے ساری اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں ہم اللہ کی لینے کے باوجود انہی اعضائے خداوند، اعضاء جو اللہ نے عطا کیے ہیں، انہی سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آنکھ اللہ نے دی، لیکن اسی اللہ کی نعمت کو اللہ کو ناراض کرنے میں خرچ کر دے۔ اللہ نے کان دیا، اسی اللہ کی نعمت کو غلط باتیں سن سن کر، غلط چیزیں کان میں ڈال ڈال کر اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے۔ ہاتھ اور پیر اللہ نے عطا کیے، لیکن انہی ہاتھ اور پیر سے وہ کام انجام دیے جاتے ہیں جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والے۔ بھائیوں، اس حال میں سوچنا چاہیے اللہ ہم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، دل کا غلط استعمال، چیزوں کا غلط استعمال، اور چیزیں لے لے کر استعمال کر 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 جو قوت آتی ہے، جو طاقت آتی ہے، اس طاقت کا غلط استعمال اور اللہ کی نافرمانی میں اس کو خرچ کرنا، اس کے وجہ سے اتنا اللہ کو ناراضگی ہوتی۔ کافر بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، مومن بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ کافر مانتا نہیں ہے، لیکن مومن کہتا ہے اللہ میں تجھے مانتا ہوں، اے اللہ میں تیری مانتا ہوں، اے اللہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبیوں کو مانتا ہوں۔ ماننے کا اقرار کر کے پھر نافرمانی کرتا ہے۔ جو مانتا ہی نہیں، کافر بدبخت، اللہ اسے دنیا میں جو دینا دے دیتے ہیں، حکومت بھی دے دیتے ہیں، طاقت بھی دے دیتے ہیں، نعمتیں بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ ان کو دے کر اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے ہم نے جو کچھ دینا تھا ان کو دنیا میں دے دیا، دنیا ہی ان کی جنت ہے۔ لیکن بھائیوں، مومنوں کا مسئلہ ایسا نہیں۔ اگر ہم نافرمانی کریں، اگر ہم بے ایمانی کریں،
اگر ہم بددیانتی کریں، اگر ہمارے ہاں بھی شراب نوشی ہونے لگے، زناکاری کا سلسلہ جاری رہے، غلط حرکتیں ہوتی رہے، امانت میں خیانت جاری رہے، حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، اور زبان کا غلط استعمال ہونے لگے، ہاتھ پیر کا غلط استعمال ہونے لگے، تو اللہ کی پکڑ آتی ہے اور دنیا کے اندر مومنوں کو اس کی وجہ سے تنگی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آج جو صورتحال ہے، سوچو، غور کرو، دنیا ہمارے لیے تنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو احساس کچھ نہیں۔ وہ اپنا کھانا، وہ اپنا پینا، اپنا پہننا، اپنی الٹی سیدھی جو کچھ کرنا ہے وہی کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی یہ سوچنے کو تیار نہیں حالات اتنے بگڑے ہوئے کیوں ہیں، ہندوستان ہمارے لیے تنگ کیوں ہے، دنیا ہمارے لیے تنگ کیوں ہے، یہ حالات، یہ مصائب، یہ پریشانیاں امت مسلمہ کے لیے کیوں آ رہی ہے؟ ان کے گھر محفوظ نہیں، ان کے مدرسے محفوظ نہیں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں، ان کی جانیں محفوظ نہیں، ان کے اموال محفوظ نہیں، یہ صورتحال کیوں پیش آ گئی؟ بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے، جو قرآن و حدیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں، خشکی اور تری میں، دونوں جگہ پر فساد برپا ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت کے نتیجے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے، اپنے ہاتھوں سے حالات کو چینج کیا ہے، اور اگر پھر حالات کو اچھے کرنا ہے تو وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اچھے کر لیں، اپنے حالات کو اچھے کر لیں، اپنے آپ کو بنانے کی فکر میں لگ جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، حالات کو بدل دے، اور نماز پڑھنا شروع کرے، ذکر تلاوت کا اہتمام کیا کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل باز رکھے، نہ ہاتھ کا کوئی گناہ ہو، نہ زبان کا کوئی گناہ ہو، نہ دل کا کوئی گناہ ہو، نہ آنکھ کا کوئی گناہ ہو، تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہے توبہ کا مفہوم۔ یہ توبہ کا مفہوم نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کر کہہ لے اے اللہ توبہ توبہ توبہ، اور بعض لوگ ہاتھ کو ایسا مار بھی لیتے ہیں، اپنے گالوں پہ مار لیتے ہیں۔ یہ گالوں پہ مارنا کچھ نہیں ہے، اپنے دل پہ مارنا ہے۔ اصل میں تو دل تو وہی ہے، صرف زبان سے کہہ لیا توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی حقیقت ہے اپنے ماضی پر، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا ہونا، اور فی الفور گناہوں سے باز آ جانا، اور اللہ سے یہ وعدہ کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پکے عزم کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا کہ گناہ کے قریب نہیں جاؤ۔ یہ ہے توبہ۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کثرت سے کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے، اور پھر جب رمضان گزر جائے تو رمضان کے گزرنے کے بعد رمضان کے جیسا ماحول برقرار رکھنا ہے۔ یعنی رمضان میں ہم گناہوں سے جیسے بچتے ہیں، سال بھر گناہوں سے بچنا ہے۔ بھائیوں، رمضان آتا ہے ہم کو رات کو ٹریننگ دینے کے لیے، گناہوں سے چھٹکارا پانے کی ٹریننگ، اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کی ٹریننگ، اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کی ٹریننگ۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں ٹریننگ دی گئی کہ جیسے تم نے کھانا چھوڑ دیا، جیسے تم نے پینا چھوڑ دیا، جیسے اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیا، اب حرام خواہشات کو زندگی بھر کے لیے چھوڑ دو۔ لیکن لوگوں نے رمضان کا مقصد ہی نہیں سمجھا، روزوں کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ انہوں نے سمجھا کہ بس جناب رمضان آیا ہے تو کچھ بھوکے رہ جانا ہے، اور جب رمضان چلا جائے تو وہ سب کچھ کرنا ہے جو پہلے بھی نہیں کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ رمضان کا مقصد نہیں، یہ رمضان کا الٹا مطلب لے لیا گیا کہ رمضان میں چند دن کھانا پینا تو بند کر دیں گے، جو ہی رمضان جائے گا آنکھ کو بھی کھول دیں گے، اور زبان کو بھی کھول دیں گے، کانوں کو بھی کھول دیں گے، ہاتھ پیر کو بھی کھول کے چھوڑ دیں گے۔ یہ بالکل جو ہے جانوروں کی طرح ہو جائے،
شیطانوں کی طرح ہو جائے، شیطان بن جائے، جو کام شیطان کرانا چاہے وہ ہم سے کراتا رہے۔ بھائیو بزرگوں، اگر ہم نے رمضان کا اتنا ہی مقصد سمجھا ہے تو ہم نے بہت غلط مطلب سمجھا، نہ اللہ کو سمجھا نہ اللہ کے مقصد کو ہم نے سمجھا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے، رمضان کے بعد ایک بڑا روزہ شروع ہوتا ہے۔ رمضان میں چھوٹا روزہ یہ ہے، کھانا بند، پانی بند، جائز خواہشات پر پابندی لگا دی گئی، اور وہ بھی دن کے اندر۔ رات میں تو آپ کھا سکتے ہیں، رات میں منع نہیں، صرف دن کے اندر منع۔ یہ چھوٹا روزہ، لیکن اس چھوٹے روزے سے مقصد ایک بڑے روزے کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے، اور وہ بڑا روزہ یہ ہے کہ زندگی بھر حرام سے بچو، زندگی بھر گناہ سے بچو، زندگی بھر اپنی آنکھوں کو ٹھیک کر لو، زندگی بھر کے واسطے اپنے دلوں کی صفائی کر لو۔ اس کے لیے رمضان مبارک بھیجا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان ابھی گزرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، 2-3 دن جو رہ گئے ہیں، اس کو ہم استغفار کی کثرت کے ساتھ، توبہ کی کثرت کے ساتھ، اللہ کو منانے کی پوری جد و جہد کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی طلب کریں، اور اپنے حالات کو درست بھی کر لے، تاکہ یہ حالات جو پوری کائنات کے اندر اس وقت میں بڑے بدترین پیدا ہو گئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے۔ جب ہم درست ہو جائیں گے، اللہ حالات کو درست فرمائیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی کر لیں بھائیوں، کچھ ہونے جانے کا نہیں ہے۔ عام طور پر اس وقت لوگ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اس کام کو کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ہمارے اختیار میں یہ ہے ہم اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کم سے کم وہ عہد کر لیں کہ ہم نے رمضان جیسے پاکیزہ ماحول میں گزارا، رمضان ہونے کے بعد اس کو ہم برقرار رکھیں گے، اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام رکھیں گے، زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے، ہاتھ پیر کو غلط استعمال نہیں کریں گے، کمائی دھمائی بھی ٹھیک کریں گے، اور بھی جتنے معاملات ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے اور اللہ کی شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اتنے لوگ بھی اس کے لیے تیار ہو گئے تو بھائیوں بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ آپ کی وجہ سے آپ کے خاندانوں پر اثر ہوگا، آپ کے خاندان سے پھر دوسرے خاندانوں پر اثر ہوگا، پھر ان سے اور لوگوں پر اثر ہوگا، ہوتے ہوتے بہت بڑی تعداد کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ زندگی گزر رہی ہے، گزرتے ایک دن اللہ کا فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہوگا، تب ہاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے جو مہلت ہم کو دی ہے اس کے اندر استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، اس کے لیے گڑ گڑاؤ، رو کر معافی مانگو، اور جب بندہ رو کر اللہ سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں اور اس کے اثرات بہت دور تک پھیلا دیتے ہیں۔ آپ نے بشر حافی کا نام سنا ہوگا، ایک زمانے میں وہ شرابی کبابی تھے، بہت عیاش قسم کے آدمی تھے۔ ہر روز ان کے گھر پر شراب کی مجلسیں لگا کرتی تھی، رنڈیاں وہاں جمع ہوتی تھی، گانے بجانے والی جمع ہوتی تھی، رات بھر عیش و عشرت کی مجلسیں چلا کرتی تھی۔ ایک رات اسی طرح شراب پی کر رنڈیوں کی مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے گانے بجانے کا کام کر رہے تھے، اتنے میں کسی آدمی نے ان کے دروازے پر زور سے دستک دے دی، اتنے زور سے دی کہ دروازہ ہلکے رہ گیا۔ بڑے مالدار آدمی تھے، کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، بہت بڑا بنگلہ تھا اس زمانے کا جیسے بھی ہوگا۔ دروازہ مارا تو ایسے زور سے مارا کہ پورا گویا گھر کا گھر ہلکے رہ گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو کون ہے، باندھی گئی باہر، دروازہ کھولا، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے پوچھا کیا ہے، کہا کہ بشر کا مکان ہے،
ان کا نام تھا بشر ابن الحارث، ان کے باپ کا نام حارث، حافی نام ان کا نہیں ہے، حافی کی وجہ دوسری ہے، تو نام انہوں نے بتایا، پوچھا کیا یہ بشر ابن الحارث کا مکان ہے؟ باندی نے کہا ہاں ہاں انہی کا مکان ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ غلام آدمی ہے یا آزاد ہے؟ تو باندی کو ہنسی آ گئی، باندی کہنے لگی کیا بے وقوفی کی بات کرتا ہے یہ آدمی، غلام آدمی کا کوئی مکان ہوتا ہے؟ اتنا بڑا مکان، عیش و عشرت کے یہ سامان کسی غلام کے پاس یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو آزاد آدمی ہی کی ہے بات۔ تو اس نے کہا اچھا اسی لیے تو وہ بہت آزاد ہو گیا ہے، اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو گیا ہے، یہ کہہ کر وہ آدمی پلٹ کے جانے لگا۔ بشر حافی نے باندی سے پوچھا کون تھا، کیا بول رہا تھا؟ باندی نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہو رہی تھی، ایک دم دماغ پہ ان کے بات لگی اور انہوں نے کہا اس آدمی کو بلاؤ، اور خود باہر نکل کے آ گئے، چپل پہنے ہوئے نہیں تھے، بغیر چپل کے وہ وہاں سے گزر کر باہر نکلے اور تلاش کرنے لگے، وہ آدمی آگے جا رہا تھا، وہ اصل میں کوئی آدمی نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ تھا، اللہ کے فرشتے کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انسانی شکل میں بھیج دیا تھا۔ جا کر سلام کیا اور کہا کہ آپ ہی میرے گھر پہ آئے تھے؟ ہاں میں ہی آیا تھا، آپ کیا بول رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں یہ بول رہا تھا یہ بشر بڑا آزاد ہو گیا ہے، یہ اللہ کی غلامی سے نکل گیا ہے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ آج سے اللہ کی غلامی میں داخل ہوتا ہو، شراب سے، کباب سے، زنا سے، عیش سے، عشرت سے، تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ قبول کی، توبہ کی، اور پھر اس کے بعد ان کا مقام جو بڑھا، ارے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے، اتنے لوگ ان کے جنازے کے اندر شریک تھے کہ جو ہے صبح فجر کے وقت میں جنازہ اٹھایا گیا تو چند میل کے فاصلے پر قبرستان تھا شہر کا، وہاں پر جاتے جاتے عشاء کی نماز ہو گئی، فجر کا جنازہ عشاء میں وہاں پہنچا، اور راستے میں جہاں جہاں وقت ہوتا تھا نماز کا وقت، وہیں پر جنازہ رکھ دیا جاتا تھا، پوری مجلس وہیں پر نماز پڑھتی تھی اور پھر جنازہ اٹھا کے چلتے تھے۔ چلتے کیا تھے؟ صرف ہلتے تھے، چلنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ اسی وقت میں امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی بھی وہاں موجود تھے، مشائخ کا مجمع تھا، علماء کا مجمع تھا، محدثین کا مجمع تھا، مشائخ کا مجمع تھا، بے شمار اہل اللہ کا مجمع تھا۔ وہاں پر امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اس بندے کا یہ اعزاز دنیا میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ذرا یہ اندازہ کر لو کہ قیامت کے دن اس بندے کا اللہ کے پاس میں کیا اعزاز ہوگا۔ بھائیو، توبہ کرے تو یہ توبہ سچی و پکی توبہ آج ضرورت ہے، ہر مسلمان توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے آپ کو سدھارنے اور بنانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں اعلان ہے